شکریہ جی. میرا خیال ہے انگریزی میں ایک لفظ کہتے ہیں کہ گلاس ہاف فل یا گلاس ہاف ایمپٹی. گلاس پورا آدھا بھرا ہوا ہے یا آدھا خالی ہے. میرے حساب سے میں اس کو گلاس آدھا بھرا ہوا ہے اور اس کی وجوہات بھی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ سی پیک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک پائنیئرنگ پروجیکٹ تھا, سب سے پہلا اور سب سے کامیاب. اور اگر آپ بیلٹ اینڈ روڈ فورم کی پروسیجرس کو دیکھیں اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پروجیکٹ سب سے کامیاب ہی رہا ہے. اس میں اس 10 سال میں زیادہ جو فوکس رہا ہے وہ ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر اور انرجی اور کسی حد کے جو پورٹ کا انفراسٹرکچر ہے اس پہ زیادہ فوکس رہا ہے. کسی حد تک انڈسٹریل کوآپریشن یا دوسری چیزیں بھی ہوئی. تو شروع میں تو اس کا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ شروع میں خیال تھا کہ 62 ارب ڈالر تک کی انویسٹمنٹ کا پوٹینشیل ہے. اس میں تو 25 سے 26 بلین کے جو ہے انویسٹمنٹ کی ہے. تو مختلف طریقے ہیں اس کو دیکھنے کے. میرے حساب سے اگر آپ اس کے انفراسٹرکچر کو دیکھیں, آپ جو انرجی اور ٹرانسپورٹ کا انفراسٹرکچر ہے تو یہ کسی بھی انڈسٹریل جب آپ نے گروتھ کرنی ہوتی ہے, اکنامک گروتھ کو آگے آنا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ بڑی ضروری چیزیں ہیں وہ ہو چکی ہیں. اور اس وجہ سے بنیاد تیار ہے. اور نیکسٹ جو فیز ہے اس کے اندر جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے مختلف اس کے اندر سوسائٹیز اور انڈسٹریل کوآپریشن بھی ہے, ایگریکلچر کوآپریشن بھی ہے, انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز بھی ہیں, منرلس کی چیزیں بھی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. لیکن یہ بیس بڑی ضروری تھی کہ ہماری جو ٹرانسپورٹ اور انرجی کی بیس ہے. اگر آپ کے پاس ایک جال نہیں ہے ٹرانسپورٹ کا یا پورٹ کا انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے اور اس کے ساتھ بجلی یا موجود نہیں ہے تو باقی انڈسٹری کا چلنا اور روزگار کے مواقع اور بڑھنا کوئی بھی انڈسٹری مزید چل نہیں سکتی. تو اس وجہ سے سر یہ ایک حقیقت یہ بالکل اس کی نہ صرف ضرورت ہے, اس کی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میری سلسلے میں چیئرمین وادر پورٹ اتھارٹی سے بھی بات ہوئی اور وہ آلریڈی جو شندونگ پروونس ہے وہاں پہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے ان کے ساتھ معاہدہ موجود ہے. اور یہ اس مرحلے تک پہنچ چکا ہے کہ ادھر کچھ بچوں کو بھیجا جائے تاکہ کچھ عرصے کے لیے ٹریننگ کریں. مختلف جو وہ والی ہنر اس کے اوپر ٹریننگ کریں جس کی یہاں پہ پورٹ سے ضرورت ہے. تو یہ ایک سلسلہ جو ہے یہ پہلے سے اس حد تک تو پہنچا ہے, لیکن اس کو پہلے مرحلے میں اس کو کامیاب کرنا ہے, دوسرے مرحلے میں اس کو بڑھانا ہے. لیکن صرف اس جو اسکول ہے یعنی انسٹیٹیوٹ ہے چندوں میں اس کے علاوہ بھی میری اسی سے بات ہوئی کہ اور بھی مواقع جو ہے تلاش کیے گئے تاکہ زیادہ سے زیادہ یہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ ہنر سیکھیں. اس سے پورٹ یا اس سے ایفیلیٹڈ جو انڈسٹری ہے جیسے یہاں پہ فشر مین مرغی سے لوگ اس سے وابستہ ہیں. اس میں بہت ساری ایسی اسکلز ہیں جو کہ سیکھی جا سکتی ہیں جس سے کہ اپنے روزگار کو بڑھا سکتے ہیں, اپنی انکم لیول کو بڑھا سکتے ہیں. دوسری جو چیز ہے وہ اسکالرشپ سے متعلق ہے کہ جو ووکیشنل جو ٹریننگ ہے اس کے علاوہ بھی مرین سائنسز ہے اس میں جو بچے جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں تاکہ وہ ریسرچ میں بھی اور اپنی جو انٹرپرینیورشپ ہے اس کو آگے بڑھیں. اس سلسلے میں بات کی ہے اور میں نے ان کو یہ بتایا کہ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں کہ جو پاکستانی آپ نے صحیح کہا کہ 27-28 ہزار سے پڑھ رہے ہیں. میرے پاس یہ فگرس تو نہیں ہے کہ کون سے صوبے سے کہاں سے لوگ ہیں لوگ یا کن شعبوں میں پڑھ رہے ہیں, لیکن یہ بات انشاءاللہ طے ہے کہ مزید جو مواقع ہیں خاص طور سے گرانٹ ڈویژن اور ادر بچے ہیں ان کے لیے بھی اسکالرشپ نہ صرف ووکیشنل کے لیے بلکہ آرٹ کالج یونیورسٹی کے لیے اسکالرشپ کو بھی. میرا خیال ہے جہاں تک میری معلومات ہیں اس
کے مطابق صرف گوادر پورٹ کو نہیں، میں نے وزٹ کیا گوادر نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں پاکستان کے کافی ایئرپورٹ میں نے دیکھے ہیں، میری نظر میں یہ سب سے بہترین ہے، ڈیزائن کے حوالے سے، مٹیریل جو وہاں پہ استعمال ہوا اس کے حوالے سے، جو سروسز ہیں اس کے اندر پرووائڈ کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ 300 میگا واٹ کا جو انرجی کا پروجیکٹ ہے وہ بھی گوادر کے لیے اپرووڈ ہے، اس کے کچھ مسائل چل رہے ہیں، لیکن وہ بھی پروجیکٹ جو انرجی سے ریلیٹڈ ہے، بڑا پروجیکٹ ہے وہ بھی۔ پھر M8 جو ہے جس نے اسی سے لنک ہونا ہے، اور اس کے اوپر کچھ کام ہوا ہے، کچھ مزید کام کی ضرورت ہے، وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ پھر یہاں پہ ہاسپٹل، فرینڈشپ ہاسپٹل بنا ہے، ابھی میں جا رہا ہوں اسی کو دیکھنے کے لیے، پھر ووکیشنل جو ٹریننگ کے لیے جو ادارہ بنا ہے، بہت اچھی بلڈنگ ہے، اس کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ایک میرے خیال سے ایک نرسری ہوتی ہے، جو لوگ نئی مقامی لوگ ہوں وہ اپنی ہنر مہارت وغیرہ حاصل کریں، یہیں اپنی جابس کو جو ہے اس کو ایکوائر کریں۔ پھر میں جس طرح کہہ رہا تھا کہ ایگریکلچر کا جو کوآپریشن کا ایریا ہے اس کے اندر ایکوا کلچر جو کہ فشری سے ریلیٹڈ ہے، تو جو یہاں پہ ووٹ پہ جو انویسٹمنٹ آنی ہے اس کو اس طریقے سے لنک کیا جائے کہ جو یہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں۔ تو وہ کچھ ڈیزائن فیز پہ کچھ چیزیں جو ہیں، جس طرح گوادر پورٹ تو بن چکا ہے، ایئرپورٹ بھی تقریباً 6 مہینے کی، 5 سے 6 مہینے کی بات ہے۔ M8 کی بھی چیزیں اگر 100% نہیں ہوئی تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ بنتی ہیں، تو میرے خیال سے اس میں بھی جو گلاس ہے نا وہ آدھا بنا ہے۔ اس میں مختلف 2 قسم کی چیزیں ہیں، کچھ تو صرف پروجیکٹس کی نوعیت ہے، لیکن جہاں تک ویژن کی بات ہے یا جو 4-5 ایریاز کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ چین کے وائس پریمیئر آئے تھے اس جولائی میں، تو ہم دونوں سائڈس نے اس پہ اتفاق کیا ہے کہ 5 کوریڈور جو ہیں ان کے اوپر کام کیا ہے۔ مثلاً ایک ہے لائیولیہوڈ، جس سے روزگار اس کے اوپر فوکس کیا گیا، انوویشن اس کے اوپر کام کیا گیا، گرین ڈیولپمنٹ، آج کل آپ کو پتہ ہے ماحولیاتی چیزیں، اس کی بہت بڑی انڈسٹری ہے، بہت بڑی ٹیکنالوجیز ہیں، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ ہے کہ انڈسٹریل کوآپریشن کا جو فیز 2 ہے جس میں انڈسٹری کی ری لوکیشن، تو ان کے اندر بھی اگر جب آپ غور کرتے ہیں، مثلا انوویشن کو دیکھتے ہیں، لائیولیہوڈس کو دیکھتے ہیں، گروتھ، اکنامک گروتھ کو کرتے ہیں۔ اکنامک گروتھ تو ایسا ایک کانسیپٹ ہے کہ جس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس کے اندر انڈسٹری بھی ہے، اس کے اندر ٹرانسپورٹ بھی ہے، انرجی بھی ہے، اس کے اندر روزگار بھی ہے، اس کے اندر انویسٹمنٹ بھی ہے، ٹریڈ سے ریلیٹڈ چیزیں بھی ہیں، تو ساری چیزیں مل کے جو ہے وہ اکنامک گروتھ کو آگے لے کے جاتی ہیں۔ تو بہت سارے ایریاز ہیں جس میں میں کہوں گا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انفراسٹرکچر کے اوپر مزید کام ہو، اس میں اس کے اوپر بھی مزید کام ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ جو توجہ ہوگی وہ ہے روزگار کے مواقع کو، انڈسٹری کو بڑھانا، انڈسٹری لگے گی تو اس سے روزگار آئے، اسی طرح ایسی انڈسٹری ہو جو کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ تاکہ اس سے آپ فارن ایکسچینج ارن کر سکیں، اور ہماری جو ڈپینڈنس ہے وہ کم ہو۔ ان چیزوں پہ زیادہ فوکس